अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। चलिए आज ये क्लास 6 का ये पहला लेसन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। लेसन नंबर 1 अद-दर्सुल अव्वल अल-इअराब वल बिनाउ। इराब और उसका मबनी होना। अल-इअराब वल बिनाउ फिल अस्माए। इराब और उसका मबनी होना अस्मा में से हैं। अब इस लेसन के बारे में जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए। जैसे है कि इराब किसे कहते हैं, फिर उसके बाद है मौरब और मबनी किसे कहते हैं, फिर उसके बाद है आमिल किसे कहते हैं। तो इराब तो आप लोगों को पता ही है कि इराब लफ्ज़ की आखिरी हर्फ की तब्दीली को इराब कहते हैं। यानी जो ये लफ्ज़ रहता है, जो ये वर्ड है, इसके लास्ट पे जो साइन रहती है फ़तहा, ज़म्मा एंड कसरा, यानी फ़तहा है कि ज़म्मा है, ये कि कसरा है, ज़बर ज़ेर पेश, तो वही जो साइन रहती है उसी को इराब कहते हैं। और मौरब किसे कहते हैं? मौरब वो इसम है, मौरब वो इसम जिस पर इराब आता है उसे मौरब कहते हैं, और जिस पर इराब नहीं आता है उसे मबनी कहते हैं। और आमिल किसे कहते हैं? जो लफ्ज़ मौरब कलमा के आखिर में इराब की तब्दीली का सबब बनता है उसे आमिल कहते हैं। मौरब कलमा यानी जिन पर इराब आता है उससे पहले जो उसकी तब्दीली का सबब बनता है, जो इराब चेंज होने का रीज़न बनता है। जैसे यहाँ पर ये पेश आया हुआ है ज़म्मा, और यहाँ पर ये ज़बर आया हुआ है फ़तहा, और यहाँ पर ये ज़ेर आई हुई है कसरा। तो इसके आने की वजह जो है, जैसे कि ये जा की वजह से आया है यहाँ पर, और यहाँ पर साल्तों की वजह से आया है, और यहाँ पर अला की वजह से आया है। तो जो जिस वजह से आया है वो वर्ड जो होता है उसी को कहते हैं आमिल। तो चलिए देखते हैं। अल इस्मु इम्मा मुअरबुन व इम्मा मबनियुन। इस्म या तो मुअरब होता है या तो मबनी होता है। फल मुअरबु मा तगय्यरा आखिरुहु बिसबबिल आमिली। बस मुअरब वो है जो कि चेंज होता रहता है, जिसका इराब चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, जिसके लास्ट का इराब बदलता रहता है आमिल के सबब से, आमिल की वजह से। जैसे जा अल मुदर्रिसो, यहाँ पर अल मुदर्रिसो मरफू है, यहाँ लिखा हुआ है मरफू, यानी इस पर पेश है। पेश इस पर इस वजह से आया है कि जा फ़ेल है, और ये जा तरकीब में फ़ेल बन रहा है, और अल मुदर्रिसो फ़ाइल बन रहा है। तो और आप लोगों को पता ही है कि फ़ाइल हमेशा मरफू होता है। जा अल मुदर्रिसो, जा फ़ेल, अल मुदर्रिसो फ़ाइल। फिर उसके बाद है साअलतुल मुदर्रिसा। यहाँ पर देखिए अल मुदर्रिसा फ़तहा के साथ है, ज़बर के साथ है, और यहाँ पर ये तरकीब में मफ़ूल बन रहा है। और आप लोगों को तो पता ही है कि जब तरकीब में मफ़ूल बनता है तो मफ़ूल का जो इराब रहता है वो मंसूब रहता है। अगर अलिफ लाम है तो एक ज़बर, और अगर अलिफ लाम नहीं है तो 2 ज़बर। तो यहाँ पर ये तरकीब में मफ़ूल बन रहा है। जैसे इसकी तरकीब देख लीजिए, साल तो फ़ेल, अना ज़मीर फ़ाइल, अल मुदर्रिसा मफ़ूल। तो इसी वजह से साल तो का ये मफ़ूल बन रहा है, इसी वजह से यहाँ पर अल मुदर्रिसा है और यहाँ पर ये मंसूब है। फिर उसके बाद है सल्लम तो अलल मुदर्रिसे, मैंने टीचर को सलाम किया। सल्लम तो फ़ेल, अना ज़मीर फ़ाइल, अला हर्फ़ जर, अल मुदर्रिसे मजरूर। यहाँ पर अला हर्फ़ जर आ गया है, और आप लोगों को तो पता ही है कि जर के बाद जो वर्ड आता है उस पर ज़ेर होती है, कसरा होता है, वो मजरूर हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सल्लम तो अलल मुदर्रिसे, ये मुदर्रिसे क्या है? मजरूर है। फिर उसके बाद वल मबनियो माला यतगय्यरु आखिरुहु बिसबबिल आमिले नहु। और मबनी किसे कहते हैं? मबनी वो इसम होता है जो कि जिसका लास्ट इराब जो रहता है वो चेंज नहीं होता है आमिल के सबब से। जैसे मतलब यहाँ आप ये ऊपर आपने देखा तो अल मुदर्रिसो पहले पर रफ़ा है, दूसरे पर नसब है, तीसरे पर जर है, पेश, ज़बर और ज़ेर। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाउलाए तीनों हालतों में यकसा हैं, मतलब बराबर है, एक जैसा है। यहाँ पर भी हाउलाए है, और यहाँ पर भी हाउलाए है, और यहाँ पर भी हाउलाए है। हालांकि तरकीब में तीनों अलग अलग बन रहा है, यहाँ पर फ़ाइल बन रहा है, यहाँ पर मफ़ूल बन रहा है, और यहाँ पर मजरूर। चलिए देखिए, जा हाउलाए,
یہ سب آئے، جا فعل، ہاؤلائے فاعل، فی محل رفعین، یہ رفع کے محل میں ہے یعنی رفع کی جگہ پر ہے، تو رفع کی جگہ پر ہے جا فعل، ہاؤلائے فاعل، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سألت ہاؤلائے، میں نے ان سب سے پوچھا، سألت فعل، انا ضمیر فاعل، ہاؤلائے مفعول، فی محل نصب، یہ نصب کی جگہ پر ہے یعنی یہاں پر یہ مفعول بن رہا ہے اور مفعول ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سلمت علی ہاؤلائے، میں نے ان سب پر سلام کیا، میں نے ان سب کو سلام کیا، سلمت فعل، انا ضمیر فاعل، علی حرف جر، ہاؤلائے مجرور، یہ علی کی وجہ سے علی حرف جر آ گیا ہے، اسی وجہ سے یہ مجرور ہے، لیکن یہ مبنی ہے، اسی وجہ سے پورے میں دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر جگہ مجرور ہی آیا ہے، لیکن ہر جگہ مجرور نہیں ہے، یہ اوپر والا رفع کی حالت میں ہے، اور دوسرے نمبر والا نصب کی حالت میں ہے، اور تیسرا والا جر کی حالت میں ہے۔ المعرب والمبنی من الاسماء، معرب اور مبنی اسماء میں سے ہیں۔ الاسماء كلها معرب ما عدا الفئات الآتیہ، اسماء تمام کے تمام معرب ہوتے ہیں سوائے آنے والے گروپ کے۔ فئات کی میننگ ہوتی ہے ٹولی، گروہ، جماعت، گروپ، اور آتیہ کی میننگ ہوتی ہے آنے والے۔ نمبر 1 پہ ہے الضمائر یعنی ضمیریں جو ہوتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، ذہبت، قالو، تو یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے ہذہ ضمائر الرفع، یہ رفع کی ضمیریں ہیں، یہ جو پوری ضمیر آئی ہوئی ہیں ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، ذہبت اور قالو، یہ سب رفع کی ضمیر ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے رأیتہ، اسألک، ضربنی، ہذہ ضمائر النصب، یہ نصب کی ضمیر ہے۔ اب پتہ کیسے چلا کہ نصب کی ضمیر ہے؟ تو آپ لوگوں کو ابھی اس سے پہلے والے پیج پر ہم نے بتایا تھا کہ اگر مفعول بن رہا ہو تو وہ یہ تو پتہ ہی ہے کہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو دیکھیے یہاں پر تینوں ورڈ جو ہیں، پورا یہ جو ہو ہے اور کا ہے اور یا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے۔ جیسے رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا، رأیت فعل، انا ضمیر فاعل، ہو مفعول بہ، تو یہ ہو مفعول بن رہا ہے، اسی وجہ سے یہ نصب کی حالت میں ہے۔ اسألک، میں نے آپ سے پوچھا، اسألو فعل، انا ضمیر فاعل، کا مفعول بہ، ضربنی، اس نے مجھے مارا، ضربا فعل، ضربا فعل، ہوا فاعل، نی مفعول بہ، اس نے مجھے مارا، ہذہ ضمائر النصب، یہ پورا مفعول بن رہا ہے، ہو، کا، یا، یہ تینوں مفعول بن رہا ہے، اسی وجہ سے یہ نصب کی ضمیر ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کتابہ، دفترہ، اسمک، علیہ، لنا، ہذہ ضمائر الجر، یہ جر کی ضمیر ہے، یہ جر کی ضمیر ہے۔ کیسے پتہ چلا یہ جر کی ضمیر ہے؟ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یہ اگر ترکیب میں مضاف الیہ بنتا ہے یا تو حرف جر کے بعد آتا ہے تو وہ مجرور ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے کتاب ہو، یہ مضاف الیہ کی ترکیب ہے، کتاب و مضاف، کتاب ہو اس کی کتاب، کتاب و مضاف، ہو مضاف الیہ، تو یہاں پر یہ کتابوں کا مضاف الیہ ہے، اسی وجہ سے یہ جر کی ضمیر ہو گئی۔ دفترہ، دفتر و مضاف، ہا مضاف الیہ، اس کی کاپی۔ اسمک، تمہارا نام، اسم و مضاف، کا مضاف الیہ۔ علیہ، علی حرف جر، ہاں مجرور۔ لنا، لام حرف جر، ہاں مجرور۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے اسماء اشارہ، اس میں اشارہ جسے ہم بولتے ہیں، مطلب ایسا ورڈ جس سے ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہذا، ہذہ، ذالک، اولئک، تو ہذا مینس بھی ہوتا ہے یہ، اور ہذہ مینس بھی ہوتا ہے یہ، دونوں کی میننگ ہوتی ہے دس، لیکن ہذا میل کے لیے آتا ہے اور ہذہ فیمیل کے لیے آتا ہے، اور ذالکہ کی میننگ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ دیٹ ہوتی ہے۔ تو ہذا، ہذہ، ذالکہ، اولئک، یہ چاروں جو ہیں، یہ چاروں ورڈ جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن ڈوئل والا جو صیغہ ہوتا ہے ہذانے اور ہاتانے، تو یہ دونوں ڈوئل کا جو صیغہ ہوتا ہے، جو مثنیٰ کا صیغہ ہوتا ہے، وہ دونوں معرب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے اسماء موصولہ، اسم موصولہ، جیسے الذی، اللتی، الذین، یہ تینوں جو ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں
لیکن اس کے علاوہ جو ڈویل کا صیغہ ہے جیسے اللذانے و اللتانے، اللذانے اور اللتانے یہ دونوں معرب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے اسماء استفہام۔ اسماء استفہام تو آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہی ہے، اسماء استفہام اس کو کہتے ہیں کوسچن ورڈ، جس سے کوسچن کیا جاتا ہے، جیسے من، اینا، ما، متا، کیفا۔ پھر اس کے بعد ہے بعض الظروف یعنی کچھ ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظرف زمان اور ایک ظرف مکان۔ تو جو جگہ کے بارے میں بتایا، جس میں جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ ظرف مکان رہتا ہے، اور جو زمانے کے بارے میں، وقت کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ ظرف زمان رہتا ہے۔ تو اس میں سے بعض یعنی اس میں سے کچھ، جیسے اذا، العنا، حیثو اور امسے۔ پھر اس کے بعد ہے اسماء افعال یعنی وہ ورڈ جو فعل کی میننگ دیتے ہوں، جیسے آمینہ، عفن، آہی۔ پھر اس کے بعد نمبر 7 پہ ہے العدد المرکب، مرکب عدد، مثل 11، 19، 13، الجزء الأول من 12 معرب نحو۔ مرکب عدد مثلاً 11 سے لے کر 19 تک، 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد جو ہوتے ہیں وہ 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن 12 والا جو ہوتا ہے، 12، 12 جو ہوتا ہے اس کا پہلا جز جو ہوتا ہے، پہلا جز کا مطلب ہے کہ اثنا، اس میں 2 جز ہیں، ایک اثنا اور ایک عشرہ۔ تو یہ جو پہلا جز جو ہے، اثنا والا جو جز ہے یہ معرب ہوتا ہے، جیسے یدرس فی الفصل 12 طالباً۔ تو یہاں پر یہ ترکیب میں فاعل بن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے رأیت 12 طالباً۔ یہاں پر دیکھو، یہاں پر پہلے میں فاعل بن رہا ہے تو اثنا آ گیا، اور یہاں پر مفعول بن رہا ہے تو اثنین ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہے حاز الطعام ل12 طالباً، یہاں پر لے حرف جر آ گیا تو اثنین ہو گیا۔ علامات الاعراب الاصلیۃ والفرعیۃ، اعراب کی علامت، اعراب کی 2 علامتیں ہیں، ایک اصلی اور ایک اصلیہ اور ایک فرعیہ۔ علامات الاعراب الاصلیۃ فی الاسم، اعراب اصلی اعراب کی علامتیں اس میں کون کون سی ہیں؟ وہ یہی ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ نمبر 1 ضمہ وہی علامت الرفع، اور یہ رفع کی علامت ہے۔ الفتحۃ وہی علامت النصب، اور یہ نصب کی علامت ہے۔ الکسرۃ وہی علامت الجر، اور یہ کسرہ اور یہ جر کی علامت ہے۔ وہناک علامات اخرى فرعیۃ وہی فی انواع الآتیۃ من الاسماء، اور اس کے علاوہ جو ہوتی ہیں وہ فرعیہ ہوتی ہیں، اور یہاں پر دی ہوئی ہیں اینا، من، متا، کیفا، ماذا۔